حاضرین مجلس صحابہ سیریز میں اب تمام کا دل کی گہرائیوں سے ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ بات ہماری چل رہی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں سب سے زیادہ چہیتے اگر کوئی تھے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ ہجرت سے پہلے بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ گہری دوستی تھی، ہجرت کے بعد بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے، اور انتقال کر جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر آزو بازو ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد سب لوگ اس قدر پریشان تھے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر غم میں تھے کہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لوگ ان کو سلام کر رہے ہیں لیکن سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، لوگ ان سے باتیں کر رہے ہیں لیکن کسی کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اس قدر غم میں تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غم اور ان کا ملال اس قدر تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے انتقال کی خبر کو تسلیم بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہاں تک کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ محمد انتقال کر چکے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس قدر وہ غصے میں تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر کو سنتے ہیں تو دوڑتے آتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ کی لاش لیٹی ہوئی ہے اور دھاری دار چادر اڑائی گئی ہے، تو آپ سب سے پہلے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اور پھر باہر نکل کر جاتے ہیں کہ دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ محمد انتقال کر چکے ہیں تو میں اس گردن اڑا دوں گا۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا جو کوئی آدمی محمد کی بات کرتا تھا وہ سمجھے کہ محمد انتقال کر چکے ہیں، اور جو اللہ کی بات کرنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی زندہ رہنے والا ہے اور باقی سب کو موت آنے والی ہے۔ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی محمد بندے ہیں یا اللہ ہیں؟ اگر کوئی بندے تسلیم کرتا ہے تو بندہ تو انتقال کر جاتا ہے، اگر کوئی محمد کو اللہ مانتا ہے تو پھر وہ اللہ ہمیں زندہ رہنے والا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے واضح کر دیا کہ آپ بندے ہیں، انسان ہیں، انتقال کرنے والے ہیں، اگر کوئی ان کو اللہ ماننے والا ہے تو یاد رکھو اللہ ہمیں زندہ رہنے والا ہے۔ اس کے بعد ابھی تدفین مکمل ہوئی بھی نہیں، ایک جگہ سقیفہ بنو ساعدہ کہتے ہیں اس کو۔ سقیفہ بنو ساعدہ مطلب ہر گاؤں میں ایک چبوترا ہوتا ہے، اس چبوترے پر لوگ جنرلی آ کر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ چبوترا کبھی جھاڑ کے نیچے ہوتا ہے گاؤں کے ماحول کے حساب سے۔ گاؤں کے اندر ایک بڑا چورستہ ہے اور اس میں ایک بڑا جھاڑ ہے، اور وہ جھاڑ کے نیچے چھاؤں میں ایک چبوترا ہے، لوگ اس کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے مشورے کرتے رہتے ہیں۔ اور کبھی چھپر والا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چبوترا ہے، اس کے اوپر چھاؤں ہے، چھپر کا چھاؤں ہے، اور اس کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو سقیفہ یہ بنو ساعدہ ایک وہ محلے کا نام ہے، اس محلے میں ایک چبوترا ہے، اس کو بولتے ہیں سقیفہ۔ وہ چبوترے پر انصار وہاں پر جمع ہوئے ہیں،
اور انصار جمع ہو کر وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اب جو ہے کس کو امیر بنایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت ابھی گھر میں ہے، ابھی تدفین نہیں ہوئی. تدفین ہونے سے پہلے انصار کے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اب ہم میں کوئی امیر ہونا چاہیے، کسی کو امیر بنانا چاہیے. ابوبکر صدیق کو جب یہ خبر چلی، عمر فاروق کو جب خبر چلی تو دوڑتے چبوتر کے پاس آئے. آ کر دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگ جو ہے سب کے سب امیر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. اور آنے کے بعد انصار کے صحابی نے کہا کہ دیکھو بھئی اللہ کے رسول ہم کو بہت چاہتے تھے، اللہ کے رسول ہم کو بہت چاہتے تھے اور ہم سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے. اور اللہ کے رسول جب آئے تو ہم نے بے شمار قربانیاں بھی دی، اپنی سب کچھ ہم نے جو ہے قربان کیا. اب بہتر ہے کہ ہم میں کا امیر ہونا چاہیے، اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی امیر ہوتا ہے تو بھی چل سکتا ہے. ایک امیر انصار میں سے ہوگا اور ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا. اس طرح کی بات کہی انصار کے لوگوں میں سے. تو یہاں پر ذرا اختلاف ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ بھی ایک امیر انصار سے، ایک امیر مہاجرین سے. اگر دو امیر ہوں گے تو پھر اختلاف ہو سکتا ہے، دو امیر ایک ساتھ ہو جائیں تو اختلاف ہو سکتا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے، دیکھو بھئی یہاں پر اختلاف ہو رہا ہے، انصار میں سے امیر ہوں گے یا مہاجرین میں سے جو ہے امیر ہوں گے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا الائمۃ من قریش، الائمۃ من قریش. اگر کوئی سردار بنتا ہے، اگر کوئی امیر بنتا ہے تو وہ قریش کا امیر بن سکتا ہے. قبیلہ قریش کا آدمی امیر بن سکتا ہے. جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنائی تو سب لوگوں نے کہا اچھا جب نبی کی حدیث ہے تو خلاص ہم لوگ، انصار نے کہا ہم لوگ امیر کے جو ہے دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں، ہم لوگ امیر نہیں بن سکتے. کیوں؟ انصار یعنی قریش مہاجرین میں سے ہے، انصار میں سے نہیں ہے. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو میں عمر کو جو ہے بنانا چاہتا ہوں، ان کو بنانا چاہتا ہوں، آپ لوگ ان میں سے جس کو چاہو تم لوگ اپنا امیر بنا لو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر خود نہیں کہا کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں، بلکہ آپ نے دوسروں کو نامنیٹ کر دیا. میں عمر فاروق کو اور ایک صحابی کو میں نامنیٹ کرتا ہوں، ان میں سے آپ لوگ جس کو چاہو امیر بنا لو. تو آپ نے آگے بڑھ کر دوسروں کو امیر بنانے کی پیشکش کی اور بیٹھ گئے کہ 3 لوگ ہیں اور آپ لوگ آپس میں مشورے سے امیر بنا لو کہ تم کس کو امیر بننا چاہتے ہیں. اس کو بولتے ہیں شورا، شورائی انداز، ہاں شورائی کمیٹی کہتے ہیں. تو جب بیٹھ گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھئی مجھے امیر بنانا چاہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے ابو بکر، آپ سے بڑھ کر ہم میں کوئی اچھا نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں. تو عمارت کس کو پیش کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اور دوسرے صحابہ کرام کو. لیکن انہوں نے پلٹا کر کس کو امیر بنا دیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا امیر بنا دیا. اور جیسے ہی عمر فاروق ایک آگے بڑھے تو سب لوگ اٹھ کر آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا شروع کر دیا. اور پورے کی پورے انصار بھی بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی جو ہے سوچے سمجھے آپ نے سب جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب اس وقت متفقہ طور پر امیر کون ہو گئے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ متفقہ طور پر امیر ہو گئے. اب امیر ہونے کے بعد چلو پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد تدفین کا مرحلہ ہو گیا. تدفین کا مرحلہ ہونے کے بعد تدفین کے دوسرے دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام کو جمع کیا مسجد میں، اور جمع کر کے آپ نے خطبہ دیا. اور اس خطبے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد الیت علیکم ولست بخیر منکم. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگو، تم لوگوں نے مجھے اپنا امیر تو بنا دیا، تم لوگوں نے مجھے اپنا امیر تسلیم کر لیا، یاد رکھو میں تم سے بہت بڑا اعلیٰ تو نہیں ہوں،
میں تم سے بہت بڑا جو ہے مطلب جو ہے اچھا آدمی تو نہیں ہوں، میں تم میں کا ہی آدمی ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ سارے کے سارے صحابہ کرام میں مقام کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، اللہ کے رسول کی قربت کے اعتبار سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی عاجزی و انکساری یہ ہے کہ میں تم سے زیادہ بہتر نہیں ہوں۔ تو گویا ایک آدمی کو لوگ امیر بناتے ہیں، ایک آدمی کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، ایک آدمی کو لوگ ذمہ داری سونپتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اعلیٰ و اشرف نہ سمجھے، اپنے اندر عاجزی رکھے، اپنے اندر وہ انکساری رکھے، اپنے آپ کو تھوڑا کمتری سمجھے، اگرچہ کہ لوگوں نے اس کو بڑا بنا رکھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، دیکھو بھائی تم لوگوں نے مجھے امیر تو بنایا ہے، میں جب اچھے کام کرتا رہوں گا آپ لوگ میرا ساتھ دیتے رہیں گے، اگر میں اچھا کام کروں گا تو آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُ، اگر میں کچھ نافرمانی کرتا ہوں، اگر میں کچھ غلط کام کرتا ہوں، اگر کچھ میں جو ہے یعنی خلاف ورزی کام کرتا ہوں، تو پھر تم لوگ فَقَوِّمُونِي، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجھے سیدھا کریں گے۔ ایک امیر سب سے پہلا جو شورائی انداز میں امیر بنتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں جب تک اچھے کام کروں گا تم لوگ میرا ساتھ دینا، اگر میں غلط کام کروں تو تم لوگ مجھے سیدھا کرنا۔ اور پھر کہہ رہے ہیں ان الضعیف فیکم عندی قوی حتی ارد الیہ حقہ انشاءاللہ، تم میں کا کوئی آدمی ایک کمزور ہوگا، ایکس کمزور ہوگا، غریب ہوگا، مسکین ہوگا، اور اس غریب ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے حقوق کو مارتے رہیں گے، اس پر ناجائز ظلم کرتے رہیں گے۔ اگر ایسا کوئی مسکین تم میں ہے جس کا لوگ حق مار رہے ہیں، الضعیف فیکم عندی قوی، وہ میرے پاس بہت ہی طاقتور ہے، میں اس پر جتنا ظلم ہوا تھا، جتنے اس کے حقوق کو مارا تھا، واپس اس کو میں لوٹانے والا ہوں۔ تم میں کا کوئی مسکین آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے حقوق کو لوگ لوٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو یاد رکھو وہ ریئل میں میرے پاس کمزور نہیں، وہی طاقتور ہے، میں اس کے سارے حقوق کو واپس لوٹانے والا ہوں، اگرچہ کہ اس کے حقوق کو مارنے والا کتنا بھی طاقتور ہو کیوں نہ ہو۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ، اگر تم میں کا کوئی بہت سٹرونگ آدمی ہے، بہت طاقتور آدمی ہے، بہت مالدار آدمی ہے، اگر وہ دوسروں کے حق کو مار رہا ہے تو وہ میرے پاس بہت کمزور ہے، اس کے سارے حقوق واپس یعنی اس کو دلانے والا ہوں، میں اس سے حقوق کو چھیننے والا ہوں اور غریبوں کو دینے والا ہوں جس سے حق مارا گیا تھا۔ تو غریب کمزور نہ سمجھے میرے پاس، وہ طاقتوری میرے پاس ہے، کیوں؟ اس کا حق میں دلانے والا ہوں۔ اور طاقتور نہ سمجھے وہ کمزور ہے میرے پاس، کیوں؟ وہ کسی کا حق میرے پاس نہیں مار سکتا، اگر وہ مارے تو اس کا حق لوں گا اور واپس لوٹاؤں گا۔ فَإِنْ أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَطِيعُونِي، میں جب تک اللہ کی بات مانتا رہوں گا، نبی کی بات مانتا رہوں گا، میں جب تک اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت کرتا رہوں گا، تب تک فَأَطِيعُونِي، تم لوگ میری اطاعت کرتے رہو۔ فَإِنْ أَسَأْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس دن میں اللہ کی نافرمانی کیا، نبی کی نافرمانی کیا، فَلَا طَاعَةَ عَلَيْكُمْ، تم لوگ میری اطاعت نہیں کرو گے۔ یعنی اس قدر اعلیٰ خطبہ آپ نے دیا، لوگوں نے آپ کو امیر بنایا، لوگوں نے آپ کو ذمہ دار بنایا، تو ذمہ دار کے کیا کیا ریسپانسبلٹیز ہوتے ہیں آپ وہ سمجھا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ ذمہ داری لیڈر کی ہو سکتی ہے، آج اگر لوگ کسی کو لیڈر بنا رہے ہیں، ووٹ دے کر لیڈر بنا رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ میں سپریم پاور ہوں، میں سپر پاور ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں جس کو چاہے قبضہ کر سکتا ہوں، میں جس کو چاہے مار سکتا ہوں، میں جو چاہے میں کر سکتا ہوں۔ نو، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو لوگوں نے بڑا بنا رکھا ہے تو آپ یعنی سب سے اعلیٰ، آپ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب سے آپ اچھے ہیں، آپ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں نے آپ کو بنایا ہے،
حالانکہ ابو بکر صدیق سب سے اعلیٰ تھے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں میں تم سے اچھا نہیں ہوں، تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اور پھر امیر بن جاتا ہے آدمی کوئی تو اس کا کام ہے انصاف کرنا، ذمہ دار بنتا ہے تو انصاف کرنا، ایک لیڈر ہے اس کو انصاف کرنا ہوگا، ایک باپ ہے اپنے بچوں میں بیوی میں جو ہے اس کی انصاف کرنا ہوگا، ایک پرنسپل ہے اس کو اپنے ٹیچروں میں انصاف کرنا ہوگا، ایک ٹیچر ہے اس کو اپنے بچوں میں انصاف کرنا ہوگا، ایک مینیجر ہے اس کے انڈر میں رہنے والے امپلائیز کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ یعنی جس کو بھی اللہ ذمہ دار بناتا ہے، لیڈر کی شکل میں، باپ کی شکل میں، پرنسپل کی شکل میں، مینیجر کی شکل میں، ایک دکان کے مالک کی شکل میں، ہوٹل کے مالک کی شکل میں، فیکٹری کے مالک کی شکل میں، جس کی شکل میں بھی اللہ تم کو ذمہ دار بنا رہا ہے نا، وہاں پر ہمیں اپنی ریسپانسبلٹی کو انصاف کے ساتھ انجام دینا ہے، اور وہ صحیح بات بولتا ہے اس کی اطاعت ضرور کرنا ہے، اگر وہ نافرمانی کی بات بولتا ہے، بے انصافی کی بات بولتا ہے، وہاں پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے، اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ آپ کے خطبے سے قیامت تک آنے والے ذمہ داروں کو ایک سبق مل رہا ہے کہ تم کوئی الگ مخلوق نہیں ہو، تم نارمل آدمی ہو، تم جب تک اچھی بات حکم دو گے لوگ مانیں گے، تم انصاف کرو گے لوگ تم کو مانیں گے، تم انصاف دلاؤ گے لوگ تم کو مانیں گے، تم احترام کرو گے لوگ تم کو مانیں گے، تم اچھے کام کرو گے لوگ تم کو مانیں گے۔ جس دن تم ظلم کرنا شروع کرو گے، نافرمانی کرنا شروع کرو گے، حقوق کو مارنا شروع کرو گے اور لوگوں کے حقوق لینا شروع کرو گے، تو اس دن اللہ تعالی تمہاری اطاعت کو لازم قرار نہیں دیتا ہے، تمہاری عمارت کو اللہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا آپ نے یہ خطبہ دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سیرت میں ان جھلکیوں سے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔